لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق يا رب العالمين. الحمدللہ ایسا ماہ مبارک کہ جس کے لیے یہ امت 2 مہینے سے دعائیں کر رہی تھی، ایسا ماہ مبارک کہ جس کے لیے یہ امت 2 مہینے سے دعائیں کر رہی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب و شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان تک پہنچا دے. تو اللہ کے فضل و کرم سے قریب ہے کہ ہم رمضان مبارک کے مہینے میں داخل ہو جائیں، بہت قریب ہے کہ ہم رمضان مبارک کے مہینے میں داخل ہو جائیں. تو یہ وہ دعا ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے مانگی تھی، یعنی یہ وہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ اس ماہ مبارک تک پہنچا دے. اس کی افضلیت، اس کی برتری مختلف طریقوں سے میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو یہ کہ اس کی افضلیت کیوں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اللہ اس مہینے تک پہنچا دے. تو ظاہر سی بات ہے کہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماہ مبارک تک پہنچنے کے لیے دعا فرمائی تو یقیناً وہ بابرکت مہینہ ہے. دوسرا، قرآن کریم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی فضیلت تمام کتابوں پر، دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں، خواہ وہ فقہ کی کتابیں ہوں، خواہ وہ احادیث مبارکہ کی کتابیں ہوں، خواہ وہ آسمانی صحیفے ہوں، خواہ وہ آسمانی کتابیں ہوں، ان تمام پر قرآن کریم کی فضیلت تمام کتابوں پر ایسی ہے جس سے خود اللہ رب العزت کی فضیلت تمام مخلوقات پر، جیسے اللہ رب العزت کی فضیلت تمام مخلوقات پر ہے، ایسی قرآن کریم کی فضیلت تمام کتابوں پر ہے. تو ماہ مبارک وہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے ذریعے مانگا کہ پہنچا دے، اور قرآن کریم کہ جس کی فضیلت تمام کتابوں پر ایسی کہ جیسی فضیلت اللہ رب العزت کی تمام مخلوقات پر. بے شک وہ تو رب ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے. تو افضل ترین کتاب کسی عنایت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائی، افضل ترین کتاب تھی تو افضل ترین نبی کو دی اور خاتم النبیین کو دی کہ جن کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. آپ علیہ السلام نے فرمایا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ ترمذی شریف کی ایک اور روایت ہے جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، بے شک رسالت اور نبوت منقطع ہو گئی، ولا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی ہے۔ ایک حضرت وہ ختم نبوت پر کام کیا کرتے تھے اور ان کا اڑنا بچھونا یہی تھا کہ وہ ختم نبوت پر ہی کام کرتے تھے، بات کرتے تھے ختم نبوت پر۔ تو چونکہ بڑے آدمی تھے تو جو دنیاوی اعتبار سے نہیں دین کے اعتبار سے اگر کوئی بڑا ہو تو ہر اللہ والا، ہر ایمان کے جذبات رکھنے والا چاہتا ہے کہ اس کی کوئی بات میں سن لو، اور ہر مسجد والا چاہتا ہے کہ میری مسجد میں ان کا بیان ہو جائے۔ تو ایک موقع ایسا ہوا کہ ان کو بیان کے لیے بلایا، تو چونکہ وہ رد قادیانیت پر بیان کرتے تھے اکثر و بیشتر، کیونکہ ختم نبوت ان کا مشغلہ تھا، اسی پر کام کرتے تھے، ختم نبوت سے دفاع کرتے تھے۔ جب ان کو بلایا تو بلا کر کہا کہ حضرت رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ رمضان المبارک کی فضیلت پہ بات کیجیے گا، آپ رمضان المبارک کی فضیلت پہ بات کیجیے گا۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ختم نبوت میں بات شروع کر دیں۔ اصل تو رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے، تو اب رمضان المبارک کے مہینے پر آپ بات کیجیے۔ تو انہوں نے منع تو نہیں کیا، لیکن جب بیان شروع کیا تو یہی آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ وجہ کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ آیت پڑھی، آیت پڑھنے کے بعد بتایا کہ بھئی دیکھو اللہ نے مسلمانوں کو روزے رکھنے کا حکم دیا، اور مرزا غلام احمد قادیانی روزے نہیں رکھتا تھا، کیونکہ رگ رگ میں وہی بات بسی ہوئی تھی کہ آپ علیہ السلام کی ذات کا دفاع کرنا ہے۔ دیکھو مسلمانوں کے لیے روزہ ہے، قادیانی جو تھا مرزا غلام احمد کو روزے نہیں رکھا کرتا تھا۔ اب تم بولو گے کہ مرزا غلام احمد کون تھا؟ اب تم پوچھو گے کہ مرزا غلام احمد کون تھا، تو پھر سنو، اس طرح کر کے انہوں نے اس پہ پوری بات شروع کر دی۔ موضوع رمضان المبارک کا تھا، بات رمضان المبارک کے حوالے سے کرنی تھی، لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے کام ان سے ختم نبوت کے دفاع کے اعتبار سے لیا تھا، تو بس وہ اس بات پہ شروع ہو گئے کہ دیکھو روزے مسلمانوں پر فرض ہیں، اور سن لو مرزا غلام احمد روزے نہیں رکھتا تھا، اور وہ کون تھا، پھر وہ پوری تفصیل بیان شروع ہو گئی۔ تو بہرحال اللہ نے ایسی کر دی، آپ علیہ السلام سے سچی محبت کا فرما دے، اور آپ علیہ السلام کو خاتم النبیین ایسے ماننے کی توفیق دے دے۔ جس سے یہ سورج نکلا ہوا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ستارہ ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چاند ہے، یہ سورج ہے۔ اللہ رب العزت آپ علیہ السلام کی ذات اقدس دفاع کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دیکھیں قرآن کریم کا دفاع بھی بہت بڑا کام ہے، احادیث کا دفاع بھی بہت بڑا کام ہے، کہ اگر اس میں کوئی تحریف کرے تو اس کے لیے دفاع کی جائے تو بہت بڑا کام ہے۔ شریعت میں کوئی آگے پیچھے کو رد و بدل کرنے کی کوشش کرے اس کا دفاع بھی بہت بڑا کام ہے۔ دیگر کام بہت بڑے کام ہیں، لیکن ختم نبوت کا دفاع آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کا دفاع ہے۔ جس نے آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کا دفاع کیا
اس نے گویا پوری شریعت کا دفاع کیا، اس نے گویا پوری شریعت کا دفاع کیا۔ تو بہرحال بات تو یہ چلی تھی کہ رمضان المبارک کا مہینہ کیسے محترم ہے، کیسے مقدم ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ایک تو یہ کہ آپ علیہ السلام نے اس تک پہنچنے کے لیے دعا فرمائی، دوسرا یہ کہ عظیم ترین کتاب کلام اللہ قرآن شریف جو اتنی افضل ترین کتاب ہے، اس کے لیے آپ علیہ السلام کو چنا افضل ترین نبی کو، لیکن چونکہ اس کا نزول تھا، اسے نازل کرنا تھا، تو نازل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا مہینہ چنا۔ افضل ترین کتاب، افضل ترین نبی پر افضل ترین مہینے میں اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، یعنی معمولی نہ سمجھو، یہ تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن اللہ نے نازل کیا۔ سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں قرآن کو اتارا، تو یہ مہینہ اس اعتبار سے بھی محترم اور مقدم ہے۔ اچھا، پھر ایک بہترین تحفہ، ایک بہترین انعام اللہ نے کیا دیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ دیکھو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور وہ کب ہوتی ہے؟ ذی الحجہ میں یا محرم میں ہوتی ہے؟ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتی ہے۔ یہی وہ لیلۃ القدر ہے جس کی تلاش میں معتکفین اعتکاف میں بیٹھتے ہیں کہ ہمیں وہ رات مل جائے، ہمیں وہ رات نصیب ہو جائے، ہمیں اس رات کی عبادت مل جائے۔ تو وہ رات اللہ رب العزت نے اتنی بہترین رات ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات کو اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں اس کا نزول اس کو مقدم رکھا اللہ رب العزت نے کہ یہ رات ہوگی لیلۃ القدر، تو رمضان مبارک کے مہینے میں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب اس قرآن کا نزول بھی اگرچہ ماہ مبارک پورا ہے، رمضان مبارک کا پورا مہینہ ہے، لیکن اس کا نزول انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، یعنی قرآن کے نزول کے اعتبار سے بہترین مہینہ، اور قرآن کے نزول کے اعتبار سے بہترین رات، بہترین کتاب کے لیے بہترین نبی کا انتخاب، بہترین کتاب کے لیے بہترین مہینے کا انتخاب، بہترین مہینے میں بہترین رات کا انتخاب، اور بہترین رات وہ رات جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو افضلیت در افضلیت، افضلیت در افضلیت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ اب یہ ساری باتوں کا نچوڑ یہ ہے، ساری باتیں کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ مہینہ ہمیں مرحمت فرمانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت تو موت کا کسی کو کوئی پتہ نہیں، ہو سکتا ہے جمعہ بھی پڑھ سکے نہ پڑھ سکے، لیکن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے جب یہاں تک پہنچا دیا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک تک بھی پہنچا دیں گے۔ لیکن میں دیکھوں اپنے آپ کو، آپ دیکھیں اپنے آپ کو، میں آپ سے نہیں پوچھتا، آپ مجھ سے نہ پوچھیں، ہر ایک اپنے آپ کو دیکھ لے کہ رمضان مبارک کا مہینہ سر پر ہے، میں نے کیا تیاری کی۔ ہر چیز، ہر کام سے پہلے کوئی تیاری ہوا کرتی ہے۔ اگر کسی کا نکاح کا ارادہ ہوتا ہے تو اس کے لیے تیاری کرتا ہے، اگر کسی کا سفر کا ارادہ ہوتا ہے تو اس کے لیے تیاری کرتا ہے، اگر کسی کو کوئی عمارت بنانے کا ارادہ ہوتا ہے تو اس کے لیے تیاری کرتا ہے، اگر کسی کا کوئی تجارت کا ارادہ ہوتا ہے تو تیاری کرتا ہے۔ یہ اتنا بڑا مہینہ آ رہا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، اس مہینے کے لیے میں نے آپ نے کیا تیاری کی؟
دیکھیں، ایک مصروفیات سے خلاصی کی تیاری ہوتی ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، میں اپنی مصروفیات جلد از جلد ختم کر لوں تاکہ اس مہینے کے اندر میں اطمینان سے عبادت کر سکوں۔ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ گھر کا سودا سلف لے آئے، عید کی تیاری پہلے سے کر لی کہ اب رمضان مبارک میں مجھے کہیں نہیں جانا، رمضان مبارک میں مجھے مسجد جانا ہے اور مجھے گھر جانا ہے، بس۔ بہت تو تجارت پر جانا ہے تو کچھ دیر کے لیے تجارت پر چلے گئے، کام کاج کے لیے چلے گئے، لیکن لغویات میں یا دیگر کاموں میں جس کے اندر پہلے سے اگر کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے پہلے سے بندہ اپنے آپ کو فارغ کر لے۔ ایک تو یہ۔ دوسری تیاری یہ ہے کہ چونکہ 11 مہینے گزر گئے رمضان مبارک کو گئے ہوئے، تو ان 11 مہینوں کے اندر وہ بشاشت نہیں تھی، عبادت کے اندر وہ تازگی نہیں تھی، وہ معمولات نہیں تھے، وہ تلاوت نہیں تھی، وہ نوافل نہیں تھے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے سے کچھ نہ کچھ ترتیب بنا لی جائے، پہلے سے تلاوت کی ترتیب کو بڑھا دیا جائے۔ اگر ایک سپارہ پڑھتا ہے تو سوا پڑھ لے، 1.5 پڑھ لے، 2 پڑھتا ہے تو 3 پڑھ لے، یعنی کچھ نہ کچھ اپنی ترتیب کو آگے بڑھا دے، کچھ نہ کچھ اپنی ترتیب کو آگے بڑھا دے۔ ایک یہ تیاری ہوتی ہے، ایک نوافل کا اہتمام ہوتا ہے، ایک صدقات کا اہتمام ہوتا ہے کہ صدقات کیا کرے، ایک یہ ہے کہ ایک دوسرے سے باہمی اتفاق و اتحاد رکھے، محبت رکھے، ایک دوسرے کے لیے بغض اور عداوت نہ رکھے۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات میرا گمان ہوتا ہے کہ فلاں صاحب نے میرے سلام کا صحیح طریقے سے جواب نہیں دیا، یہ مجھ سے ناراض ہیں۔ اور کیوں ناراض ہے؟ میں نے تو کوئی غلطی کی نہیں ہے، بس ان کو تکبر آ گیا۔ یہ کیا ہے؟ شیطانی بات کہ میرے سلام کا صحیح سے جواب نہیں دیا، اور اس میں نہیں دیا کہ ان کو تکبر آ گیا، میرے سے تو کوئی غلطی ہوئی نہیں ہے، کوئی اچھی خاصی بات تھی۔ جبکہ سامنے والے کا یہ خیال ہوتا ہے ممکن ہے کہ وہ بیمار ہو، ممکن ہو کسی پریشانی میں ہو، ممکن ہے اس کا بچہ بیمار ہو، ممکن ہے کوئی اور پریشانی ہو کہ جس کی وجہ سے آپ کو توجہ کے ساتھ جواب نہ دیا، بس یہاں سے چنگاری شروع ہوتی ہے اور بڑھتے ظاہر سی بات اس نے مجھے جواب تو نہیں دیا، آئندہ میں سلام بھی نہیں کروں گا۔ تو ایک تو یہ کہ 99 قسم کے اشکالات اپنے ذہن کے اندر کہ بھائی یہ بات نہیں ہوگی، مشکل میں ہوگا، پریشانی میں ہوگا، تنگی میں ہوگا، توجہ نہیں کی ہوگی، دھیان نہیں کیا ہوگا، اس طرف دیکھا نہیں ہوگا، بہت ساری باتیں ایسی نکل سکتی ہیں۔ اگر آپ نکالنا چاہیں بس اپنا دل آپ صاف رکھیں، اپنا دل آپ صاف رکھیں، اور رمضان مبارک کا مہینہ چونکہ آنے والا ہے تو اس لیے جو ان چیزوں سے بالکل دور ہو کہ اب ہمیں رمضان مبارک کے مہینے کے لیے ایسا ہونا ہے جیسے مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ آ چکا، مثال کے طور پر مہینہ آ چکا، اب جو مہینہ آ چکا ہے تو ہمیں زیادہ بات چیت نہیں کرنی، ہمیں کوئی ایسی غلط بات نہیں کرنی کہ کسی کو اونچی آواز میں بات نہیں کرنی کہ کسی کو برا لگ جائے، کسی کے ساتھ غصے کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ اور اگر کوئی آپ سے بد اخلاقی کرتا ہے روزے کی حالت میں، آپ بول دو بھائی میرا روزہ ہے، آپ کہہ دیں کہ میرا روزہ ہے۔ تو ان باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے بھی رمضان مبارک کا مہینہ قریب تھا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے رمضان کے قریب یعنی شعبان کے آخر میں ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا جس میں بہت ساری نصیحتیں کی۔ ایک مہینہ ایسا آنے والا ہے جو غمخواری کا مہینہ ہے اور صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور اس کے اندر کسی نے روزے دار کو اگر افطار کروایا تو اس کو اسی قدر اجر ملے گا جیسے روزے دار کو ملے گا، اور روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ایک صحابی تھا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا قلنا یا رسول اللہ، کہ آپ علیہ السلام ہمارے اندر تو اتنی استطاعت نہیں ہے، سارے تو ہمارے اندر صاحب استطاعت نہیں کہ ہم ان کو کھلا سکیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک گھونٹ لسی کا ہی کھلا دے، ایک کھجور کی کھلا دے، یا پانی کھلا دے، وہ بہت ہے، وہ بھی بہت ہے۔ ہاں اگر کسی نے کسی کو سیراب کر دیا، پیٹ بھر دیا کسی کا، تو اس کے لیے قیامت کے دن حوض کوثر سے پانی پلایا جائے گا، اور اس پانی پینے کے بعد سے لے کر جنت میں جانے تک اسے پیاس نہیں لگے گی، جنت میں جانے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ کیا مطلب؟ جنت میں لگے گی پیاس جنت میں لگے گی، جنت میں جانے تک تو نہیں لگے گی، کہ جنت میں لگے گی تو کیا کریں گے بھائی؟ وہ پیاس لگنے کی جگہ ہی نہیں ہے، وہ تو پیاس لگنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ پانی بھی پیے گا تو اپنی لذت کے لیے پیے گا، میٹھا پانی وہاں کا پیے گا لذت کے لیے، پیاس نہیں ہوگی۔
پانی کی طلب نہیں ہوگی کہ پیاس لگ رہی پانی، تو پیاس لگنے کی جو لگنے کا جو مقام تھا کہ جنت میں جانے تک، وہاں کے لیے اللہ رب العزت سے پانی عطا فرمائیں گے کہ جسے پی کر جنت میں جانے تک اسے پیاس نہیں لگے۔ بہرحال فضائل بہت ہیں بہت ہیں بہت ہیں، بس ایک ہم عمل کرنے والے ہو جائیں، اور عمل ہمارے اندر کیسے آئے گا، ہم کوشش کریں گے تو عمل کے اندر ساری چیزیں آ جائیں گی۔ بس یہ کہ اس کی تیاری یہی ہے کہ ابھی سے آپ یوں سمجھ لیں کہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، اسی اعتبار سے اپنے اخلاق میں درست کر لیں، اپنے عادات درست کر لیں، اپنے معاملات کو درست کر لیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔